الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا رسول بعده وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستان عظیم و تشم، تقریر وہی جو آپ نے سن لی اور سماعت فرما لی. تو ان دوستوں کی محبت تھی تو بس 5-10 منٹ اس کے بعد ختم شریف ہوگا. کوئی زیادہ ٹائم آپ کا خرچ نہیں کریں گے اور آپ کو بہت بڑے ٹائم کی زحمت بھی نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے محبوب، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری لٹکتی ہوئی زلفوں کی بھی قسم. کائنات کے اندر جتنے کمالات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، کائنات کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. نہ کوئی زمانہ ماضی کے اندر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جتنے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کمال عطا کیے ہیں. بہت کچھ اس پہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. مکے کا رہنے والا ایک شخص ہے اور عقیدتاً وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے. ولید نامی اس کا نام ہے. اس ولید نامی آدمی جو کافر ہے، اس کا ایک سونے کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اور جس کو وہ اپنا خدا مانتا ہے، اپنا معبود اور الہ مانتا ہے. وہ ولید نامی شخص کہتا ہے کہ ایک دن اسی بت خانے کے اندر میرا بت پڑا ہوا تھا، سجا ہوا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ میرا بت جو تھا وہ حرکت کر رہا تھا. ولید کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا کہ میرا بت یہ پکار پکار کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں توجہ کے ساتھ میری بات سنو کہ محمد جو ہیں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کا جو دین ہے یہ بھی جھوٹا ہے. ولید کو بڑا موقع ملا کہ مسلمانوں کے نبی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے خدا جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. ولید نے کفار کو بلایا، آؤ دیکھو کہ میرا بت جو ہے آج گفتگو کر رہا ہے. مختصر کفار جمع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بت جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں توجہ کے ساتھ میری بات سنو
اللہ کا نبی جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے، اور اس کا جو دین ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ لوگوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ بات پیش کی کہ حضور ولید نامی کافر ہے، اس کا بت ہے وہ سونے کا بنا ہوا، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کی وہ پوجا پاٹی کرتا ہے، آج وہ بول رہا ہے۔ نبی رحمت بھی تشریف لے آئے۔ جب نبی پاک وہاں پہ تشریف لے آئے تو وہ بت بولتا ہے کہ لوگوں توجہ کے ساتھ میری بات سنو، اللہ کا نبی جو ہے وہ سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اور جو نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا کل قیامت کے دن اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لوگوں نے بڑا لعن طعن کیا ولید نامی آدمی کو کہ تو کہتا ہے کہ تیرا بت یہ بات کہتا ہے، آج تو اس نے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں شرمندہ کیا۔ جب ہم نے نبی پاک کو بلوایا، اللہ کے برحق نبی کو بلوایا، اس نے تو ہماری ناک کو خاک آلودہ کر دیا، اس نے تو ہمیں رسوا کیا، ہمیں اس نے تو ذلیل کر دیا، کسی محفل کے اندر بیٹھنے کا بھی اس نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اتنے تک نبی پاک فاتحانہ طور پر کاشانہ نبوی کی طرف لوٹے۔ رحمت عالم آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک جن ہے جو نبی پاک کی نبوت کو بھی مانتا ہے، نبی پاک کی رسالت کو بھی مانتا ہے۔ اس کے پاس ایک تلوار ہے جو خون سے بجھی ہوئی ہے، اور اس تلوار سے خون جو تھا وہ بہہ رہا تھا۔ رحمت عالم نے اس سے پوچھا، اے جوان کون ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جن ہوں اور مسلمان ہوں اور آپ کا غلام ہوں، آپ کی نبوت پر بھی میرا اعتقاد ہے اور آپ کی رسالت کو بھی میں مانتا ہوں، اس بات کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں آپ جو اللہ کے برحق نبی ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا بتلا یہ راز کیا ہے، تیرے پاس یہ تلوار ہے اور خون سے یہ بجھی ہوئی ہے اور خون کے قطرے اس سے ٹپک رہے ہیں۔ نبی رحمت کو وہ جن جو تھا مسلمان تھا جواب دینے لگا، حضور میں کہیں باہر رہتا تھا، اپنے علاقے سے باہر تھا، میں گھر کے اندر آیا، میرے گھر کے اندر صف ماتم بچھا ہوا تھا، لوگ زار و قطار رو رہے تھے، میرے عزیز و اقربا میرے گھر کے لوگ زار و قطار رو رہے تھے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، میں نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے رونے کی ریزن کیا ہے، تم کیوں روتے ہو اتنے زار و قطار؟ انہوں نے کہا ہمارا رونا یہ ہے، ولید نامی آدمی کا ایک بت ہے اور اس کے اندر کوئی بولتا ہے، وہ جو مسلمان جن تھا وہاں سے چلا، اس نے تلوار لی اور جب اس بت کے اندر وہ سمانے لگا، آگے جو کافر بت تھا وہ دوڑ گیا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ راستے میں جا رہا تھا جو آپ کا گستاخ تھا، میں نے اس کو اس تلوار کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے آپ بابا خادم کی بات اکثر سنتے ہیں، وہی یہی فرماتے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ آپ کا جو نہ ماننے والا ہو اس پر کوئی دوسری رائے کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا، اس کو جب دیکھا تو نبی پاک ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور حدیث پاک کے اختتام پر انہوں نے جو اس حدیث پاک کا جو نچوڑ بیان کیا، جو حدیث پاک کا جو حاصل بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی اپنا حدیث پاک کا نچوڑ اور حاصل یہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان تو انسان، جن بھی میرے مصطفیٰ کریم کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، سرکار کی رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا کیا تھا؟ میں حدیث پاک دیکھ رہا تھا،
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، آپ کی تخلیق سے پہلے، ابھی تک تو حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اے علی، ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم کی تخلیق اور آپ کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے، 14 ہفتوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات نہیں، 14,000 سال کی بات کرتے ہیں۔ 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا نور جو تھا وہ موجود تھا۔ 14,000 سال پہلے میرا نور جو تھا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے علی وہ جو تھا وہ موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رحمت عالم نے فرمایا اے جبرائیل ذرا اپنی عمر تو بتلاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کہ عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات یاد ہے، اللہ کے عظمت کے حجابات کے اندر چوتھے پردے کے اندر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور وہ ستارہ جو تھا وہ 70,000 سال کے بعد اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ 72,000 مرتبہ جبرائیل نے یہ بات کی، نبی پاک مسکرانے لگے، فرمانے لگے اے جبرائیل وہ جو تو نے اللہ کے عظمت کے حجابات کے اندر اور اللہ کے عظمت کے حجابات میں چوتھے حجاب کے اندر وہ جو چمکتا ہوا تو نے ستارہ دیکھا تھا وہ میرا نور تھا۔ آج انسان بات کرتا ہے نبی پاک، دوست کیا بات کرتے ہیں نبی پاک کی؟ آپ کی تو ذات تو وراء الورا ہے، ذات تو وراء الورا ہے، وہاں تک تو کسی کی مجال بھی نہیں۔ حضرت رفاعی فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے پرواز کرنا چاہی کہ دیکھوں تو صحیح وہ عرش کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہیں، فرماتے جب میں پرواز کر رہا تھا اس وقت آواز آئی اے رفاعی ارجع لوٹ جا، جہاں جس عرش کے سینے پر میرے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہیں تیری سوچ بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ دوست ذات تو وراء الورا ہے۔ سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت خبیب بن فدیک ہے۔ حضرت خبیب بن فدیک فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک زہریلا سانپ تھا، اتنا زہریلا سانپ تھا، اس کا انڈا جو تھا میرے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا۔ جیسے انڈا اس کا میرے پاؤں کے نیچے آیا میری بینائی جو تھی وہ چلی گئی، میں نابینا ہو گیا۔ حضرت فدیک فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے ہاتھ پکڑا اور سرکار کی خدمت اقدس کے اندر لے گیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ فدیک جا رہا تھا، اتنا کوئی زہریلا سانپ تھا، اس کے انڈے پر اس کا قدم پڑا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی، اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا ذرا اس کو آگے کرو۔ جب فدیک کو آگے کیا گیا نبی رحمت نے اپنے لعاب لگائی، اللہ نے حضرت فدیک کو بینائی لوٹا دی، حضرت فدیک کو بینائی لوٹا دی۔ راوی یہ بات لکھتا ہے آگے جا کر، وہ کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میری فدیک کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تب ملاقات ہوئی تھی جب فدیک کی عمر جو تھی وہ 80 سال ہو چکی تھی۔ 80 سال، 8 سال کی بات نہیں کر رہا، 80 سال ہو گئی۔ میں نے اس وقت بھی فدیک کو دیکھا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی فدیک نبی پاک کی لعاب کی برکت یہ تھی، اس وقت بھی وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال سکتے تھے۔ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کریم کی لعاب کو یہ کمال عطا کیا ہے تو ذات تو وراء الورا ہے یار۔ فرق دیکھیں ذرا، آج ہم تھوک ڈالیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوکنا جو ہے وہ منع ہے، اس کی وجہ کہ بیماری پھیلتی ہے۔ دوست ہم تھوک ڈالیں، بیماری پھیلنے لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کریم لعاب دہن لگائیں،
निकली हुई आंख का पता भी नहीं चलता कतादा की कौन सी आंख थी जिस पर सरकार ने लुआब लगाया था। सुभान अल्लाह। ये फर्क था। और फिर ये तो बड़ी उम्र की बात है यार। मैंने कहा कौन सी बात की जाए, बहुत सी मोहब्बत की बातें हैं। एक आराबी है, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक खजूर का गुठली है जिसको हम सरेकी के अंदर खजूर का क्या कहते हैं, गट्टक तो ये गुठली है। ये हजूर ये आप जमीन के अंदर लगा दें, सुबह ये तन आवर दरख्त बन जाए, इस पर फल भी आ जाए, मैं आपकी जात पर ईमान ले आऊंगा, मैं आपकी जात पर ईमान ले आऊंगा। कितनी खूबसूरत बात की आला हजरत ने, फैसले ही खत्म कर दिया। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, वरफाना लका जिक्र का जिम्मा खुद खुदा ने उठा रखा था, वलल आखिरत खैरुल्लाह का वादा जो था वो खुद खुदा ने किया था। मैं तो अक्सर और बेशतर दोस्तों से कहता हूँ, जब बचपन का जमाना था हमें याद है, एक महीना मिलाद, आज तो साल पूरा मिलाद ही मिलाद रहता है, ये मिलाद रहता है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये सुबह दरख्त भी बन जाए, इस पर फल भी आ जाए, नामुमकिन था। मौजज़ा उसे कहा जाता है जो अक्ल के इहाते के अंदर न समा सके, करामत भी उसे कहते हैं जो अक्ल के अंदर ना आ सके। वली से करामत होती है और नबी से जो होता है वो मौजज़ा सरजद होता है। फिर बारू करीम अलैहि रहमत जा रहे थे, नूर वाले पर दावत थी, आपकी किताब के अंदर, आपकी सवाने हयात के अंदर ये करामत लिखी हुई। आपने हवा के अंदर हाथ को लहराया, कचहरी में पहुंचे तो लांगरी ने पूछा, हजूर हवा के अंदर हाथ लहराया, कुछ सामने कोई वजह तो नहीं सामने नजर आई, आप खामोश। 3 मरतबा पूछा गया, तीसरे मरतबा आपने जवाब दिया, इमाम बश्क मवार से कत्ल हो गया था, मैंने उसकी पीठ पर थपकी दी, परेशान न होना, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो नबी ये पाक ने, वो आराबी कहता है, हजूर ये सवेरे ये तन आवर दरख्त भी बन जाए, इस पर खजूर भी आ जाए, मैं आपकी जात पर ईमान ले आऊंगा। दिल के अंदर चोर पड़ गया, ये तो वो है हस्ती हैं कि शमसी कमरी निजाम तब्दील हो जाता है, जो इनकी जबान से निकल जाए तो वो तो तब्दील नहीं हो सकता। ये तो वो हैं तो इस सफा पर खड़े होकर चांद की तरफ इशारा करें, चांद का सीना चिर जाता है। ये तो वो हैं अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करें, नमाज असर के वक्त पर वो वापस आ जाता है। दिल के अंदर कशमकश, एक जुस्तजू हुई, सस्पेंस में पड़ गया। अब ये तो कह देंगे तो हो जाएगा। शाम के अंधेरे पड़ते हैं, अंधेरा हो गया शाम का। याद था कि इसी जगह पर सरकार ने गुठली को बोया था, लगाया था। शाम के अंधेरे पड़ते हैं, गुठली को उठाकर फेंक देता है, सुकून की नींद सो जाता है, सुकून की नींद सोता है। सुबह हाजिर खिदमत होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह कल मैं आया था, आपने कहा था, नबी पाक ने बिला तजस्सुस अपनी जगह से उठ पड़े। जब सरकार वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक दरख्त भी था, उस पर खजूर भी लगी हुई थी। जब उसको तोड़ा गया, खाया गया, उसके अंदर गुठली मौजूद न थी। आखिरी बात, उसके अंदर गुठली मौजूद न थी। अर्ज करता या रसूल अल्लाह गुठली मौजूद नहीं है। सरकार ने फरमाया वो वक्त तुम्हें याद नहीं, कल जब मगरिब के वक्त तूने गुठली निकाल कर फेंक दी थी, वो तुझे बात भूल गई। मैंने कहा इस पर बहुत कुछ बयान किया जा सकता है। और फिर आला हजरत फरमाते हैं ना कि तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अल्लाह, तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदी कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, जालिम उस एहसान को भी तू भूल गया। आज तो बातें करता है, ऐ नजदी कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह हुजूर के
कमालात के तुफ़ैल मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।